Hi guys, this is Gulzar Habib. I hope you will be fine and you are watching your best channel Pakistan First. آج میں اپنے چینل پاکستان فرسٹ میں آپ کو بتاؤں گا ڈی این ایس کیا ہے اور کیا یہ سینٹرلائزیشن پاکستانی انٹرنیٹ صارفین کا جینا دوبھر کر سکتی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ تک رسائی، اس پر موجود مواد پر پابندی اور پرائیویسی سے متعلق خدشات پر بحث تو آئے روز سننے کو ملتی ہے، لیکن خدشات چند روز سے یہاں ڈی این ایس نامی اصطلاح کی بازنشی میں سنائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ متعدد ایسے خبروں کی اشاعت ہے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے پاکستان میں سینٹرلائز ڈی این ایس کنٹرول کی پالیسی کو نافذ پر غور کر رہی ہے، جسے ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کی جانب سے انٹرنیٹ کے ڈھانچے پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم پی ٹی اے کی جانب سے ایک وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے نے پیکا کی سیکشن 37 کے تحت محض غیر قانونی مواد کو بلاک کرنے کے لیے خودکار نظام کا نافذ کیا ہے۔ اعلامیے میں بعض جریدوں پر شائع ہونے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم نے ایسا سینٹرلائزڈ ڈی این ایس کنٹرول نافذ نہیں کیا جہاں ریزولیوشن سینٹرلائزڈ ہوگی، بلکہ تمام ریزولیوشن انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز آئی ایس پیز کے سطح پر ہوگی۔ اس حوالے سے گفتگو کے آغاز میں خبر سے ہوا، جس میں پی ٹی اے اور آئی ایس پیز کے درمیان سینٹرلائز اینڈ ایس کنٹرولز کے حوالے سے اختلافات کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ خبر کے مطابق آئی ایس پیز کو اس پالیسی کے حوالے سے انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے اور اس پر آنے والے اخراجات میں اضافے پر تحفظات تھے۔ پی ٹی اے کے اعلامیے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اقدام پاکستان کے آئی ایس پیز کے ساتھ مشاورت، وسیع غور و خوف کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ اس حالیہ پیش رفت سے انٹرنیٹ خدمات کی قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی شہریوں کو رازداری پرائیویسی پر کوئی اثر پڑے گا۔ تاہم ایک تجزیے کے بعد پی ٹی اے کی جانب سے ایک مفصل تردید جاری کی گئی، جس میں اس حوالے سے پی ٹی اے کی تردید کے باوجود سوشل میڈیا پر اکثر افراد اس بارے میں سوالات پوچھ رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اگر ایسی کوئی پالیسی نافذ کی جاتی ہے تو اس کے اثرات عام صارف پر کیا ہو سکتے ہیں۔ اینگریس ٹیکنالوجی میں سینئر مینیجر آئی ٹی کامران خان نے ڈی این ایس سے متعلق تفصیلات بتاتے ہیں، جن کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی ویب سائٹ کی رجسٹریشن ہوتی تو اس کا آئی پی ایڈریس دیا جاتا ہے جو عددی روپ میں ہوتا ہے، مثلاً 202.164.154.129۔ ایسے اربوں ایڈریسز اس وقت موجود ہیں، ایسے میں عام صارف کے آسانی کے لیے اسے ایک نام دیا جاتا ہے جس کی میپنگ ڈومین نیم سسٹم یعنی ڈی این ایس کہلاتی ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ ایک فون ڈائریکٹری ہے جس میں متعدد افراد کے نام اور نمبر درج ہیں۔ مثال کے طور پر google.com آئی پی ایڈریس 181.165.142.250 ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نمبر کو یاد رکھنے سے google.com یاد رکھنا زیادہ آسان ہے، یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جس ویب سائٹ کا ایڈریس آپ نے سرچ بار میں لکھا ہے اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے، تاہم اسے آپ نیٹ ورک کے درمیان بولی جانے والی زبان یا ویب سائٹ کے پی او باکس نمبر کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو انتہائی پیچیدہ اصطلاح سمجھ آ گئی ہے تو جانتے ہیں کہ اس کی سینٹرلائز کنٹرول سے کیا مراد ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر پی ٹی اے کو کسی بھی ویب سائٹ کو بلاک کرنا ہوتا ہے تو اس کی درخواست لے کر ایس آئی ایس پیز کے پاس جانا پڑتا ہے، جو ڈی این ایس سرور سے اس کا آئی پی ایڈریس ڈھونڈنے سے منع کر دیتی ہے۔ یعنی اگر ملک میں twitter.com پر پابندی لگ جائے تو دراصل جب آپ اس کا URL براؤزر میں لکھیں گے تو ڈی این ایس سرور اس کا آئی پی ایڈریس ڈھونڈ کر ہی نہیں دے گا، یوں نہ ہوگا آئی پی ایڈریس نہ کھلے گی ویب سائٹ۔ تاہم سینٹرلائز ڈی این ایس کنٹرول کے باعث پی ٹی اے مبینہ طور پر یہ طاقت بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، یعنی ایک ہی مرکزی ڈی این ایس سرور جو تمام ایس درخواست کی آئی پی ایڈریسز کی مراد پوری کرے۔ ڈیجیٹل حقوق کے حوالے سے سرگرم تنظیم بولو بھی کے شریک بانی اسامہ خلجی کے
تجزیے کے بعد پی ٹی اے نے تردید جاری کی تھی۔ ڈیجیٹل حقوق کے حوالے سے سرگرم تنظیم بولو بھی کی شریک بانی اسامہ خلجی نے لکھے گئے تجزیے کے بعد پی ٹی اے نے تردید جاری کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا 1 جون کو پی ٹی اے کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں، جس میں ملک کے تمام ٹیلی کام آپریٹرز بھی موجود تھے، اجلاس میں نہ صرف سینٹرلائز ڈی این ایس کے کنٹرول سے متعلق بھی بات ہوئی بلکہ عالمی ڈی این ایس سرورز کو بلاک کرنے سے متعلق بھی بات ہوئی۔ اگر ایسا کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تو پھر اس بارے میں اجلاس کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ اور یہ مسئلہ مجھ سے پہلے تو آئی ایس پیز کی جانب سے اٹھایا جا چکا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی اے نے تردید بھی جاری کر دی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیم بائٹس فار آل کے شہزاد احمد کہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ پی ٹی اے کیسے کام کرتا ہے اور یہ عوام دوست فیصلے نہیں کرتا تو ہم کسی بھی صورت میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 1 ہفتے کے بعد ایسا کریں گے یا نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہ اس کی مثال پی ٹی اے کی جانب سے فلٹریشن سافٹ ویئرز کے مبینہ استعمال سے بھی دیتے ہیں۔ پی ٹی اے پر ماضی میں انٹرنیٹ فلٹریشن سافٹ ویئر استعمال کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں، تاہم ادارے نے کبھی بھی باضابطہ طور پر ایسے کسی معاہدے یا سافٹ ویئر کی خریداری کی تصدیق نہیں کی۔ انٹرنیٹ پر کسی بھی قسم کے قدغن لگانے کے حوالے سے کہی گئی باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی اے کی جانب سے اقدامات پی ای سی اے 2016 پاکستان کی ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 اور دیگر قواعد و ضوابط کے تحت اٹھائے جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے موضوع اقدامات بھی قوانین کے مطابق ہیں۔ صارفین اس بارے میں بھی خاصے پریشان ہیں کہ کہیں انہیں اس نئے اقدام کے بدولت کسی بھی ویب سائٹ سے مستقل طور پر رخصت ہونا نہ پڑے۔ لوگوں کے پاس آپشن ہے، لوگ وہ استعمال کر کے اسے بائی پاس بھی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی چیزیں بلاک کی تو لوگوں نے وی پی اینز استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے نے اپنی پالیسیوں کی بنیادی قومی سلامتی توہین آمیز مواد یا مذہبی مواد پر رکی ہوئی ہے، تو ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ پی ٹی اے کا کردار تو یہ بھی ہے کہ وہ موجود سروسز کو بہتر بنائے، لوگ تک انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں۔ اس طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں۔ انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جہاں ایسے غیر قانونی کام ہوتے ہیں وہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور جو انٹرنیٹ ہماری نظروں کے سامنے ہے اس کی تو پہلے ہی نگرانی ہوتی ہے، تو اگر اس پر پابندی عائد ہوگی تو لوگ وی پی اینز کا استعمال کر لیں گے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ تک رسائی کتنی محدود ہوگی اس کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ پی ٹی اے کے ارادے کیا ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ نے ڈی این ایس کیا ہے اور کیا یہ سینٹرلائزیشن پاکستانی انٹرنیٹ صارف کا جینا دوبھر کر سکتی ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ اپنے ہوسٹ گلزار حبیب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ۔